بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی جب اسلام مکہ اور مدینہ میں پھیل رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ اس وقت دونوں فریق جنگ سے تھک چکے تھے، اس لیے ایک امن معاہدے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ معاہدہ مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر ہوا۔ یہ جگہ مکہ کے راستے میں واقع ہے جسے حدیبیہ کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کی کلید لے رہے ہیں تو آپ اس خواب کی تعبیر میں 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن خالد بن ولید نے آپ کو مکہ کے باہر ہی روکا۔ چنانچہ آپ چونکہ جنگ سے بچنا چاہتے تھے اور صلح کے خواہش مند تھے، اس لیے آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ جس مقام پر مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا اسے مقام حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا مقصد صرف عمرہ کرنا تھا، نہ کہ جنگ کرنا، اس لیے انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے اور قربانی کی جانور بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس سے مسلمانوں کے پرامن ارادے ظاہر ہوتے ہیں۔ جانبین کی جانب سے جب سفارتکاری کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عثمان کو سفارتکاری کے لیے بھیجا گیا۔ قریش نے انہیں 3 دن تک اپنے پاس روکے رکھا، چنانچہ مسلمانوں میں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حضرت عثمان کی موت پر بیعت لی اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس دوران حضرت عثمان بھی پہنچ گئے اور بیعت میں شرکت کی۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں اس واقعے کا تذکرہ ہوا ہے اور بیعت رضوان یا بیعت شجرہ کا نام بھی اسی آیت سے لیا گیا ہے۔ ترجمہ: یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو ان پر سکون نازل کر دیا۔ معاہدے کی شرائط حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تحریر کی۔ شرائط میں شامل تھا کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی۔ عرب قبائل کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ جس فریق سے چاہے معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ دونوں فریقوں کے درمیان امانت اور دیانتداری سے کام لیا جائے گا۔ کوئی فریق کسی دوسرے فریق کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ معاہدے کے دوران قریش کے کسی بھی شخص کو مدینہ منورہ میں پناہ دی جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ معاہدے کے دوران کوئی بھی شخص بغیر اجازت کے مکہ مکرمہ نہیں جا سکے گا۔ معاہدے کی مدت میں دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف نہ تو جنگ کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کی املاک کو نقصان پہنچائیں گے۔ دونوں فریقوں کے درمیان دوستانہ تعلقات رہیں گے۔ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے اور آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ آ کر عمرہ کریں گے، جبکہ اس دوران قریش مکہ سے باہر چلے جائیں گے۔ یہ نکات معاہدے کی بنیاد بنے اور اس سے دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑائی سے بچنے اور امن و امان قائم رکھنے کا موقع ملا۔ بظاہر زیادہ تر شرائط قریش کے حق میں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اسی سال واپس جانے پر مجبور کیا، اپنے فائدے کی کئی شرائط عائد کی، لیکن یہ سب وقتی ثابت ہوئیں۔ صحابہ اکرام کو ابتداء میں یہ معاہدہ سخت اور ناانصافی پر مبنی لگنے لگا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسی وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر عمرہ کریں۔ بعض کو یہ محسوس ہوا کہ قریش کے دباؤ میں فیصلہ کیا گیا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر و اطاعت کی تلقین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کا درست تجزیہ کیا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ وقتی صلح آگے چل کر اسلام کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ نے قریش کی سخت شرائط کے باوجود معاہدہ قبول کیا۔ یہ بصیرت اور سیاسی حکمت عملی کا اعلیٰ مظاہرہ تھا۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں کو امن میسر آیا۔ وہ آسانی سے لوگوں کو دین اسلام کا پیغام پہنچانے لگے۔ اس دوران بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ صلح دراصل اسلام کے فروغ کا ذریعہ بنی۔ اس معاہدے کے بعد قلیل عرصے میں بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس معاہدے کے بعد مسلمان اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو گئے۔ تجارت اور میل جول میں اضافہ ہوا۔ تبلیغ اسلام کے لیے راستے کھل گئے۔ یہی نہیں، یہ صلح آگے جا کر فتح مکہ کی بنیاد بنی۔ قریش نے بعد میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ فتح کرنے کا موقع ملا۔
یہ اسلام کے عروج کی ابتدا ثابت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی تائید کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی آیت نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں سورہ فتح نازل ہوئی جس میں اس معاہدے کو فتح مبین کہا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بظاہر کمزور معاہدہ دراصل بہت بڑی کامیابی تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس صلح کے ذریعے عزت بخشی اور حکمت اور صبر کی عظیم مثال قائم ہوئی۔ اب آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے جن کے جوابات آپ دیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سفارت کاری کے لیے کس صحابی کو بھیجا جن کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی؟ آیہ شجرہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوئی؟ رسول اللہ نے عمرے کا ارادہ کیوں کیا؟ معاہدے کی شرائط مسلمانوں کے لیے ناپسندیدہ کیوں تھی؟ جی، مزید معلومات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، ویڈیو کو روکیے، ان معلومات کو پڑھیے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔